بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، پختہ وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ ایک دوسرے کا آپس میں خون نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی نکالو گے اپنوں کو اپنے وطنوں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم مانتے بھی ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو ان کے وطن سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور ظلم سے، وَإِن یأتوکم اسارا تفادوہم، اور اگر وہی آئیں تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر حرام کیا گیا تھا ان کو یہاں سے نکالنا، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، اور نہیں ہے جزا اس کی جو تم یہ کم کرتے ہو، الا خزي فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 اور 86، اس سے ماقبل بھی بنی اسرائیل کا ہی ذکر چل رہا تھا، اور اس میں بھی یہی تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور وہ کن باتوں کا عہد لیا تھا وہ اس سے ماقبل آیت کے اندر نہیں تھا، اس میں صرف اتنا ہی تھا کہ ان سے پختہ عہد لیا اور انہوں نے عمل وغیرہ تو کرتے نہیں تھے۔ اب یہ کن کن باتوں کا عہد لیا، یہ جو آیات ہیں اس کے اندر تفصیل ہے کہ وہ کون سی باتوں کا عہد لیا تھا۔ ان میں سے ایک تو یہ تھا لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، کسی کا ناحق خون نہیں بہاؤ گے۔ یہ پہلے بھی بارہا عرض کیا جا چکا کہ ہماری شریعت کے اندر، قرآن پاک کے اندر جو ماقبل کسی شریعت کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے یا بنی اسرائیل کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں تو مقصود ہماری اصلاح ہے، ہمیں بتلانا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جو عذاب کے مستحق ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے،
تو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں کہو گے، ناحق خون نہیں بہاؤ گے۔ تو گویا کہ ہم سے بھی عہد لیا گیا۔ یہ عہد کیا ہے؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم ایمان لے آئے ساری کی ساری شریعت پر۔ گویا کہ ہم سے بھی عہد لے لیا گیا، چونکہ ہماری شریعت کے اندر بھی ناحق قتل حرام ہے، کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ جیسے سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ اگر کسی ایک بندے کو ناحق قتل کیا، ناحق ایک تو ہے حق پر ایک دوسرے کو نہیں ہے کہ ایک بندہ سمجھتا یار اس نے میرا بندہ مار دیا میں اس کا بندہ مار دوں، اس کے قبیلے والوں نے ہمارا بندہ مار دیا، ہمارا قبیلے پر حق کیا کہ ان کا بندہ مارے، یہ نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر اس طرح سے ہوئے تو فساد برپا ہو جائے۔ یہ جو ہے نا حکومت کا کام ہوتا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ قصاصاً قتل کرنا، کہ اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کر دیا، اب حکومت وقت قصاصاً دوسرے کو قتل کرے گی۔ اس کو کہتا ہے حق پر قتل کرنا، کہ اس نے قتل جو کیا تھا تو لہذا اب اس کا قتل ہے، اس کی سزا رکھی ہے، قتل کا بدلہ قتل۔ تو یہ ناحق یہ ہوتا ہے کہ خود بندہ جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے لے اور خود قتل کر دے۔ تو گویا کہ اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا، ناجائز قتل کر دیا، تو قرآن پاک کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ یعنی اتنا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، کیونکہ فساد ہی فساد ہے نا۔ ہماری شریعت میں امن ہی امن ہے، جتنے احکامات ہیں امن پر مبنی ہے، اور یہ جو منع کیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر فساد ہے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، ہم سے بھی عہد لیا گیا۔ اب بنی اسرائیل کے واقعات سنا کر ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ تم نے بھی تو عہد کیا ہوا ہے، تم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم نے بھی اللہ پر بھی تمہارا ایمان ہے، رسول پر بھی ایمان ہے۔ تو گویا کہ اگر کسی کو ناحق قتل کرو گے تو یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے بنی اسرائیل پر حرام تھا۔ تو ایک تو یہ عہد لیا تھا، اور دوسرا کیا؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ کہ اب کیا ہوتا کہ مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں مشرک تھے، بت پرست تھے، اور یہودی یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، چونکہ ان کے پاس تورات تھی، آسمانی دین تھا، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی تھی، بہت سے احکامات انہوں نے مسخ کر دیے تھے، بدل ڈالے تھے، لیکن اس کے باوجود آسمانی دین تھا، بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جو آسمانی دین کی باقی تھیں ان کے اندر، تو وہ وہاں کے لوگ بھی ان کو پڑھا لکھا تصور کرتے تھے۔ تو یہ یہود کے بھی دو بلکہ تین قبیلے آباد تھے، تو ان میں سے جو دو قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ بنو قریظہ یہ اوس کا حلیف تھا، اس سے دوستی تھی اس کی، اور جو بنو نذیر تھا اس کی جو ہے نا خزرج سے دوستی تھی، ان کا حلیف تھا۔ حلیف یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے یہ وعدہ لے لیتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی لڑے گا تو تم نے مدد کرنی ہے، تمہارے خلاف کوئی لڑے گا تو ہم مدد کریں گے۔ اب اوس اور خزرج کی لڑائیاں مشہور ہیں، کئی سالوں تک ان کی لڑائیاں چلتی تھیں، اور بات بھی کوئی چھوٹی سی ہوتی تھی، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہوتی اور عرصہ دراز تک چلتی رہتی۔ یہ ساری لڑائیاں ختم کی اسلام نے، جب اوس اور خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، پھر جا کے ان کی دوستیاں ہوئیں، لڑائیاں ختم ہوئیں۔ تو ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ اب ادھر سے یہودیوں کا ایک قبیلہ اوس کا ساتھ دیتا اور ایک قبیلہ ان کا ساتھ دیتا، تو گویا کہ لا محالہ جب اوس خزرج کی لڑائی ہوئی تو پھر یہودیوں کے قبیلے بھی لڑتے، تو وہ پھر کیا ہوتا کہ جو قبیلہ غالب آ جاتا وہ دوسروں کو نکال دیتا۔ تو یہ بھی حرام قرار دیا گیا تھا کہ ایک بندے کی زمین ہو اس کو اس کے جگہ سے نکالنا، اور یہ آج بھی حرام ہے کہ اگر کسی ایک بندے کی زمین پر، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بندے کی ایک بالشت زمین، ایک بالشت جس کو کہتے ہیں، ایک بالشت زمین پر کسی نے ناحق قبضہ کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب جس طرح آسمان 7 ہے نا، اس طرح زمینیں بھی 7 ہیں، تو گویا کہ اب 7 زمینوں کا اتنا حصے کا توق بنایا جائے گا، اور زمین پھر کتنی وزنی ہوتی، اور پھر 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اور بھی کئی نصوص سے ثابت ہے کہ یہ کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔
اسی طرح ایک گناہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ میراث کے اندر اگر کسی کا حق بن رہا ہے اور اس کو حق نہ دیا جائے تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. چونکہ بنی اسرائیل پر حرام تھا نا، ہم پر بھی حرام ہے. کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے. ایک بالش کا یہ حکم ہے، تو جتنی زیادہ ہوگی اتنا عذاب بھی بڑھ جائے گا. میراث سے محروم کر دیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو حصہ نہ دیا، یا بیٹیوں کو حصہ نہ دیا، یا بہنوں کو حصہ نہ دیا، یہ ساری صورتیں اس کے اندر آتی ہیں ناجائز زمین کے قبضے کے اندر. تو جتنی وعیدیں ناجائز زمین کی وہ ساری اس میں داخل ہے. تو یہ بھی ان سے عہد لیا گیا تھا کہ یہ کام بھی نہیں کرنا. تو آگے کیا فرمایا؟ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ نکلے کہ منع کیا گیا تھا نہیں کرنا، پھر تم نے قتل کیے، اور تمہیں کہا گیا تھا کہ نہیں نکالنا اپنے بھائیوں کو، لیکن تم وہی لوگ نکلے کہ تم نے اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، کہ تم چڑھائی کرتے ان پر بالاثم والعدوان، گناہ کر کے اور زیادتی کر کے. گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کو حکم کا توڑا اور زیادتی بھی کی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اچھا ایک جو ہے نا اچھا عمل یہ کرتے تھے کہ اگر کوئی قیدی بن جاتا نا تو پھر قیدی کو چھڑانے کے لیے سارے چندہ کرتے، حالانکہ قیدی بنا انہی کی وجہ سے. مثلاً بنو قریظہ یا بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے تھے. جب ایک قبیلہ دوسرے پر غالب آتا تو لازم بات ہے وہ جو مغلوب تھا وہ اس قیدی بن جاتے. اب جب وہ قیدی بن جاتے تو اب یہ چندہ کرتے، حالانکہ قیدی بنانے میں انہی کا دخل تھا، انہی کا دخل تھا. تو اب جب قیدی بن گئے نا تو اب چندہ کر کے اس کو چھڑا رہے. تو کسی کہا جاتا کہ یہ تم کیا کرتے ہو کہ پہلے جنگ چھیڑی، جنگ چھیڑ کے اپنے دوسرے لوگوں کی مدد کی اور اپنے بھائیوں کے خلاف ہی ان کی مدد کی. اب انہوں نے جب قیدی بنا لیا اب چندہ کر رہے ہو. تو کہتے ہیں اصل میں تورات میں حکم ہے، تورات میں حکم ہے نا کہ اگر کوئی قیدی بن جائے نا تمہارے لوگ تو ان کو چھڑاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم تمہیں یاد ہے تو یہ حکم یاد نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں کو ان کی زمین سے نکالنا بھی حرام ہے، یہ بھی تو حکم اسی کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. جو ان کے منشا اور مزاج کے مطابق ہوتا اس کو تو کہتے کہ یہ تورات کا حکم ہے اور اس پر عمل کرتے، اور جو ان کی منشا اور مزاج کے مطابق نہ ہوتا اس پر عمل نہ کرتے. تو گویا کہ جس کو چاہتے وہ کہتے یہ تورات کا حکم ہے اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں، حالانکہ تورات کے اندر باقی احکامات بھی تھے جن کا وہ انکار کرتے تھے، عملاً انکار کرتے تھے. تو فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، بس اس کی جزا کیا ہے؟ جو بھی تم میں یہ کام کرے گا اس کی جزا کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے، اور ان کے اس عمل کو کیا قرار دیا کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر. کہ لا محلہ کہ دنیا کے اندر حلال حرام سب ایک کیا ہوا ہے، حرام کو بھی حلال سمجھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی. آج بھی ہمیں یہی حکم ہے، جو بندہ جو احکامات ہیں ان کو توڑتا ہے، حرام کو حلال کی طرح کھاتا ہے کہ اس کا جو ہے نا ہاتھ ہی نہیں رکتا، تو گویا کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے آخرت پر، یعنی آخرت کا کوئی ڈر نہیں. حالانکہ اس کے بارے میں دیتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ایک معمولی سا عمل بھی کیا ہوگا نا، معمولی مثقال کہا، رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہے، اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو، وہ ضرور اس کو دیکھے گا کہ اعمال نامے میں کے اندر ساری چیزیں موجود ہوں گی. تو بندہ کیا ہے؟ غافل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں میں تو غافل نہیں ہوں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، میں تو غافل نہیں ہوں، تم غافل ہو کہ تم کیا کرتے ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر. تو فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان سے عذاب ہرگز ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اب ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے
کہ وہ کیا ہے کہ بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، مثلا عمل نہیں کرتے، لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں ان کا اور یہودیوں میں فرق ہے۔ اب ان پر یہ جو سخت وعید نازل کی گئی، اب وہ کیا کہ وہ جو بھی عمل کرتے بعض اوقات تو وہ شریعت کی طرف منسوخ کرتے، تورات کی طرف منسوب کرتے، یہ تورات کا یہ حکم ہے، یہ تو لا محالہ کہ ایک حکم ہے بھی نہیں شریعت کا، اور پھر کہنا شریعت کا حکم ہے، یہ تو صریح گناہ ہے۔ بعض اوقات تو بندہ اس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک شریعت کا حکم ہے اور کہنا کہ نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو اس میں داخل کر سکتے اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی حکم کو نکال سکتے ہیں۔ شریعت کے اندر جو تبدیلی ہے نا، یہ بڑا سخت گناہ ہے، جس پر ان یہودیوں کی بار بار مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ شریعت کی تبدیلی کرتے تھے، اور آج اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یار میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، نماز نہیں پڑھتا یار سی گنہگار ہے، تو گویا کہ بھئی گناہ تو ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن کم سے کم وہ شریعت کو بدل تو نہیں رہا، شریعت کو بدل نہیں رہا۔ وہ تو کیا کرتے تھے کہ شریعت کو بدل دیتے تھے، اور ہمارے جو گنہگار مسلمان ہیں وہ کم سے کم گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جرت ہے کہ بندہ گناہ بھی کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یا الیاذ باللہ گناہ کے اندر تعویلیں شروع کر دیں۔ اب سوشل میڈیا کی بعض اوقات نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہاں کئی قسم کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ احکامات کو وہ بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہیلے بہانے سکھا رہے ہیں کہ جی موسیقی ہے تو موسیقی کو حلال سمجھ جا رہے ہیں کہ جی حرام نہیں ہے، یہ تو روح کی غذا ہے یعوذ باللہ۔ اس طرح کی تعویلیں مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہے تو حرام، تو بندہ حرام سمجھ کے اس کو کرے، گناہ کی بات ہے، لیکن اگر حرام کو حلال کر دیا جیسے یہودی کرتے تھے تو پھر بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے موسیقی سننی ہے تو ناجائز سمجھ کے سن لے، گناہ ہی ہے نا، لیکن اگر بہانے ہیلے بہانے کرے گا، تعویلیں کرے گا، تو دیکھو کہ موسیقی بھی سنی، اور شیطان کا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کافر کرے، موسیقی سنے ساتھ کافر بھی ہو والیاذ باللہ۔ اس نے تو اپنی جماعت کو بڑھانا ہے، وہ تو قسم اٹھا کے آیا تھا نا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں سب کو بہکاؤں گا۔ تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گناہ سے لے جاتے کفر تک لے جائے۔ تو اس میں کم سے کم بندے کو یہ سوچنا چاہیے، اگر نماز بھی کسی نے چھوڑنی ہے نا تو یہ سوچ کے چھوڑے یار ہے تو گناہ کی بات، چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے، پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کم سے کم اس کو گناہ تو سمجھے۔ اور اگر کسی نے گناہ کرنا ہے تو کم سے کم اس کو گناہ سمجھ کر کرے، تاکہ بندہ مسلمان تو باقی رہے۔ جب گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔